الحمدللہ رب العالمین۔ رجب کا پربہار موسم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی شاندار بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف بھی آتی ہے۔ یا معین دین یا معین دین یا معین دین یا معین دین، خواجہ ہند وہ دربار ہے آیا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خواجہ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ۔ عاشقان معین الدین چشتی آپ کا عرس مبارک بڑے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اجمیر شریف میں آپ کی مزار واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزار پر انوار پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز کے صدقے ہم غریبوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز خواجہ غریب نواز کی مختصر سی سیرت سنیں گے۔ اس سیرت کو سن کر انشاءاللہ آپ کے دل میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور بڑھے گی۔ خواجہ کے دیوانوں سے عرض ہے برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کے والد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ سیستان کے علاقے سنجر سے ان کی گہری وابستگی تھی۔ ان کے والد اپنے عہد کے عالم فاضل اور صاحب ثروت انسان تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق بھی خاندان سادات سے تھا، اور ان کا سلسلہ نسب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام الورا تھا، اور ماہنور بی بی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خاندان دینی اور مذہبی تھا۔ والد کے اثر نے ان کو بچپن ہی سے دینی کاموں کی طرف راغب کیا۔ ان کے عہد میں نیشا پور ایک علمی اور ادبی مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نیشا پور میں حاصل کی۔ خواجہ غریب نواز ابھی 14 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ شفقت ان سے اٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ والد کے وصال کے بعد ان کو والد کی ملکیت میں سے ایک انگور کا باغ ملا اور ایک پنچکی ملی۔ انہوں نے زراعت کرنا شروع کر دیا، انگور کے باغ کی باغبانی کرنے لگے اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عہد کے ایک ولی اللہ تھے۔ ان کے مشورے پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سارا ورثہ فروخت کر دیا اور تعلیم کی تلاش میں لگ گئے۔ اس عہد میں سمرقند اور بخارا علمی مرکز ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے وہ سمرقند تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مدرسے میں داخل ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ مدرسے میں مولانا اشرف الدین جیسے جید عالم دین سے علم دین حاصل کیا، پھر بخارا کا رخ کیا اور مولانا شیخ حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں زانو تلمذ ہوئے اور ان سے علم دین حاصل کیا، اور ان سے ہی تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، علوم معقولات اور منقولات حاصل کی۔ دستار فضیلت بھی حضرت حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ تقریباً 5 سال تک بخارا میں مقیم رہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نیشا پور کے قریبی قصبہ ہرون میں آ گئے۔ وہاں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ عثمان ہرونی ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریب نواز کی لیاقت، استعداد اور حوصلے کو دیکھ کر انہیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ خواجہ غریب نواز سلوک اور معرفت کی منزل طے کرنے اور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض ہونے کے بعد اپنے وطن تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے بیت اللہ اور روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے باطن کی آواز سنی اور ہندوستان آنے کا قصد کیا۔ خواجہ غریب نواز نے زندگی کا کچھ حصہ
سیر و سیاحت میں بھی گزارا ہے۔ انہوں نے خراسان، سمرقند، بغداد، عراق، عرب شریف، شام، بصرہ، دمشق، اصفہان، ہمدان، تبریز اور کرمان وغیرہ کا بھی سفر کیا۔ وہ کچھ موقع پر اپنے مرشد کے ساتھ شریک سفر رہے۔ سفر ہندوستان کے درمیان بہت سارے اکابرین اور علماء اور اولیاء سے مستفیض ہوئے۔ یہاں انہوں نے حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر حاضری دی، جہاں پر انہوں نے چلہ کشی کی۔ وہ جگہ آج بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے سامنے ایک حجرے کی شکل میں موجود ہے۔ چلہ پورا کرنے کے بعد انہوں نے وہاں چند روز قیام کیا، اس کے بعد اجمیر کی طرف کوچ کر گئے۔ اجمیر پہنچنے تک لوگوں نے راستے میں ان کی بہت ساری کرامتوں کا مشاہدہ کیا۔ خواجہ غریب نواز نے ریاضت اور عبادت کی مشغولیت کی بنا پر جوانی میں شادی نہیں کی۔ ایک اچھی خاصی عمر گزر جانے کے بعد اتباع رسول کے لیے انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کی ایک زوجہ سے ایک بیٹی بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئی اور دوسری زوجہ ان سے 3 بیٹے خواجہ فخر الدین، ابو الخیر، خواجہ حسام الدین، ابو صالح اور خواجہ ضیاء الدین ابو سعید پیدا ہوئے۔ انہوں نے 94 سال کی عمر میں 1235 عیسوی میں اجمیر میں انتقال کیا۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت اطہر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسد رضا جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔